ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ جب چھوٹے بچوں کو کیا خوراک پراپرلی دینی چاہیے؟ یہ بہت ہی اہم سٹیپ ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد. جب اپنا ایک بچہ پیدائش کے سارے مراحل اچیو کر لیتا ہے تو اگلا سٹیپ جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کی فیڈ سٹارٹ کروانی ہوتی ہے. تو یہ سب سے اہم اور بنیادی مرحلہ ہے کیونکہ بچے کی ساری نشو و نما ذہنی اور جسمانی. سر میرا یہاں پہ سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کس دن سے بچے کو مدر فیڈ پہ لگا دینا چاہیے؟ اگر بچہ نارمل ڈیلیور ہوا ہے تو پھر تو فوری طور پہ ڈیلیور کرا دینا چاہیے, اور جو اگر آپریشن سے ہوا ہے تو پھر بھی جو نئی گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق لیس دین 4 آورز ہے. اچھا, مدر فیڈ کا بچے کی نشو و نما اور گروتھ میں کتنا رول ہے؟ یہ مدر فیڈ ایک کمپلیٹ نیوٹریشن ہے, ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے. اس کا جو بیلنسڈ کمپوزیشن اس کی اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہے. اگر بچہ پری میچور ہوگا, پیدا ہوگا وقت سے پہلے. السلام علیکم ناظرین, میں علی رحمان خالد. آج ہم جس موضوع پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بچوں کی صحت, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, اس حوالے سے ماں باپ ہمیشہ ہی کانشیس رہتے ہیں اور انہیں کانشیس رہنا بھی چاہیے. ان کی صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اور بالخصوص نیو بورن بیبی کی غذا, ان کی خوراک کیا ہونی چاہیے, وہ متوازن کیسے ہو سکتی ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد ذکی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر احمد ذکی صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ جب چھوٹے بچوں کو کیا خوراک پراپرلی دینی چاہیے. علی, جیسے بیبی ایک ڈیلیور ہوتا ہے, ہم نے جیسے ایک سیریز پروگرام کی اس کے اوپر شروع کی ہے جس کے آج ہم سیکنڈ لائن کے اوپر بچے کی پیدائش کے بعد جو اس کے اگلا مرحلہ جو فیڈنگ ہے بچے کی, اس کے بارے میں آج یہ بہت ہی اہم سٹیپ ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد. جب اپنا ایک بچہ پیدائش کے سارے مراحل اچیو کر لیتا ہے تو اگلا سٹیپ جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کی فیڈ سٹارٹ کروانی ہوتی ہے. تو یہ سب سے اہم اور بنیادی مرحلہ ہے کیونکہ بچے کی ساری نشو و نما ذہنی اور جسمانی اس کی غذا کے اوپر میسر ہے. تو بہت سارے پیرنٹس اس کے بارے میں شروع میں بڑے کنفیوزڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہم ذہنی طور پہ سائیکولوجیکلی اس کے لیے ابھی اتنا پریپیئر نہیں ہوتے. آنے والے بچے کے بارے میں جو ہمارا حمل کے دوران, پریگنینسی کے دوران ماں کو اتنا ٹرین نہیں کیا جاتا, اس کو اتنا ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ اس چیلنج کو انیشیلی جو ہے نا کوپ کر سکے اس کے ساتھ, اور اس کو سمجھتے ہوئے یہ ابتدائی جو بچے کی فیڈ, صحیح فیڈ سٹارٹ کروانی, جو اصل غذا ہے بچے کی جو مدر فیڈ ہے وہ سٹارٹ کروانے کا سٹیپ لے سکے. تو اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ماں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, فیملی کو بھی ہوتی ہیں. زیادہ تر جو غلط فہمی پائی جاتی ہے پیرنٹس کے دلوں میں وہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے تو پہلے 2-3 دن مدر فیڈ نہیں آتا. تو انیشلی مدر فیڈ ان کے ذہن کے اندر یہ متھ ہے, یہ مسکنسیپشن ہے کہ دودھ تو 3 دن بعد آتا ہے, 2-3 دن بعد آتا ہے, تو ہم 2-3 دن تک اس کو فیڈر دیں گے, تو فیڈر سٹارٹ کروا دیا جاتا ہے بیبی کو. تو یہ سب سے موسٹ کامن کاز ہے جہاں سے ہم لوگ سلپ ہوتے ہیں. ایک بات یہاں پہ میں کلیئر کر دوں شروع میں ہی اس سارے سینیریو میں کہ کوئی بھی دودھ, جو بھی فارمولا ملک مارکیٹ میں موجود ہیں, جو اس طرح ہم ایک مسکنسیپشن یا غلط فہمی کی بنیاد پہ ڈے 1 کے اوپر سٹارٹ کروا دیتے ہیں, وہ ماں کے دودھ کا نیم البدل کسی قیمت پہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے, قدرت نے اتنا بہترین اس کے اندر کمپوزیشن رکھی ہے مدر فیڈ کے مطابق کہ جو قدرت بچے کی تخلیق کر رہی ہے وہی اس کی غذا کا بندوبست بھی کر رہی ہے. سر میرا یہاں پہ سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کس دن سے بچے کو مدر فیڈ پہ لگا دینا چاہیے؟ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے, اگر آپ کا بچہ ایکٹیو ہے, اس کی سانس کی رفتار ٹھیک ہے, بچہ ایک نارمل بیہیو کرتا ہے, روتا ہے, منہ میں ہاتھ ڈالتا ہے, دودھ کے لیے سرچنگ کرتا ہے, یہ ایک نارمل بیہیویئر ہوتا ہے بچے کا. جیسے ہی ہم ڈاکٹرز تو خاص کر اس چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, پیرنٹس بھی جو 2-3 چیزیں دیکھیں تو فوری طور پہ بچے کو ماں کے دودھ پہ شفٹ کرا دینا چاہیے. اگر بچہ نارمل ڈیلیور ہوا ہے تو پھر تو فوری طور پہ ڈیلیور کرا دینا چاہیے, اور جو اگر آپریشن سے ہوا ہے تو پھر بھی جو نئی گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق لیس دین 4 آورز جو ہے بچے کو فوری طور پہ سپورٹ کے ساتھ سہارے کی اسسٹڈ بریسٹ فیڈنگ جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دینی چاہیے ایز سون ایز پاسبل, جتنا ارلی آپ کر لیں گے اس کو. اچھا, مدر فیڈ کا بچے کی نشو و نما اور گروتھ میں کتنا رول ہے؟ یہ مدر فیڈ ایک کمپلیٹ نیوٹریشن ہے, ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے. اس کا جو بیلنسڈ کمپوزیشن اس کی اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہے, اگر بچہ پری میچور ہوگا, پیدا ہوگا وقت سے پہلے پیدا ہوگا, تو ماں کے دودھ کی کمپوزیشن بھی اسی حساب سے اللہ کی ذات کر دیتی ہے. اگر بچہ پورے ٹائم پہ پیدا ہوتا ہے تو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری کی ساری نیڈ صرف اور صرف مدر فیڈ سے ہو سکتی ہے, اور کوئی اس کا متبادل نہیں ہے. بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے یہ چیز ابو اینڈ بیونڈ فرام دا تھاٹس ہے.
کوئی ریفرنس، کوئی لٹریچر، کوئی اور سائنٹیفک ڈیٹا ایسا نہیں ہے جو مدر فیڈ کی اہمیت یا مدر فیڈ کی کمپوزیشن سے سپیریئر کوئی بھی چیز ہمارے پاس دنیا میں کوئی الٹرنیٹ موجود ہی نہیں ہے اس کا. تو ایک ایسی غلط فہمی جو ہم شروع میں جس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ابتدائی 2-3 دن بچے کے ضائع نہیں کرنے چاہیے. اور پہلے 2-3 دن میں دودھ نہیں آتا، وہ کولوسٹرم پیدا ہوتا ہے، وہ ابتدائی بچے کی ویکسین ہے. ٹھیک ہے. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کا ایک ایک ڈراپ اس کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، اس کے اندر شوگر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، اس سے بیماری سے بچاؤ کے لیے اینٹی باڈیز بے پناہ ہوتی ہیں. یہ قدرت کا ایک نظام ہے، جیسے بچہ آتا ہے تاکہ اس کے اندر ابھی قوت مدافعت اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، تو انیشلی جیسے آپ اس کو کولوسٹرم سے محروم کریں گے تو اس کا بیمار ہونے کا چانس بہت کم ہو جائے گا. تو اس کا حل یہی ہے کہ فوری طور پہ اس کو مدر فیڈ پہ شفٹ کیا جائے. وہ کولوسٹرم کا ایک ایک ڈراپ فریکوینٹ فیڈنگ کے ساتھ بچے میں جاتا رہے گا تو اس کی انرجی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے وہ سفیشینٹ ہوگا. تو جب یہ والا مرحلہ طے ہو جائے گا، بچہ 2-3 دن میں اپنے یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر لے گا، پھر قدرت اس کے لیے مدر فیڈ پیدا، ماں کا دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ سیکنڈ تھرڈ ڈے کے اوپر آتا ہے. سیکنڈ تھرڈ ڈے کے اوپر دودھ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابتدائی 2-3 دن ضائع کر دیے جائے. تو اس کے لیے خاتون کو میرے خیال میں بہترین اسٹریٹجی یہی ہے کہ پریگنینسی کے جو لاسٹ ٹرائمیسٹر ہے اس کے اندر اس کو ذہنی طور پہ ایجوکیٹ کیا جائے، پریپیئر کیا جائے، پوری فیملی کی سیشن کیے جائیں، لیکٹیشن کنسلٹنٹس کے ساتھ ان کو ملوایا جائے، تاکہ یہ والی جو موسٹ کامن متھ ہے یا مسکنسیپشن ہے اس کو ہم ختم کر سکیں. یہ ایک بک بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اگر آپ اسے دیکھیں، اس کو اگر آپ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں سٹارٹ کرا دیں گے، اردو میں لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹرز نے لکھی ہے. تو مدر اس طرح کی مسکنسیپشنس کو اس چیلنج سے نکل آئے گی باہر، وہ بچے کو بریسٹ فیڈنگ کے اوپر شفٹ کر دے گی. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فیڈر شروع کرواتے ہیں تو فیڈر بچے کو پینا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچہ اس کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر وہ مدر فیڈ کے اوپر اس کو واپس شفٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کچھ فارمولا ملک جو آپ دیتے ہیں اس کے اندر چینی تھوڑی زیادہ مقدار میں ڈالی ہوتی ہے مدر فیڈ کی نسبت، تو بچہ میٹھا زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی چپک جاتا ہے فیڈر کو، اور دوسرے نمبر کے اوپر اس کو فیڈ سکنگ آسان لگتی ہے. تو اگر آپ نے ابتدائی 2-3 دن بچے کے یہ ضائع کر دیے تو آگے پھر بہت کم چانس ہے کہ بچہ مدر فیڈ کے اوپر آپ دوبارہ سوئچ بیک ہو سکیں. اگر آپ ود ان ایز سون ایز ارلی پاسبل اس کو مدر فیڈ کے اوپر شفٹ کر دیں گے بیبی کو، تو پھر تو 90% چانس ہے کہ بچہ آگے سکسیسفلی مدر فیڈنگ کے اوپر رہے گا. لیکن اگر آپ اس کو جتنا ڈیلے کریں گے 24 آور، 48 آور اور 72 آور، تو اس کے بعد 25% چانس رہ جاتا ہے کہ آپ دوبارہ سکسیسفلی بچے کو بریسٹ فیڈ کے اوپر شفٹ کر سکیں. اور یہ چیز بچے کی فزیکل مینٹل گروتھ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے پھر آگے، کیونکہ اس سے آپ سکسیسفل بریسٹ فیڈنگ انشور نہیں کر سکتے. سر اگر ان کیس کسی بھی وجہ سے اس کو ٹائم پہ بریسٹ فیڈنگ کی طرف ہم نہیں لا سکے بچے کو، اس میں کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے، تو پھر آنے والے دنوں میں اس کو کیا ڈائٹ دیا جائے یا اس کا الٹرنیٹو کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹرنیٹو یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے نا کہ ویئر دیر از ول دیر از وے. مدر کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اپنے ذہن سے، شی مسٹ بی ویری کلیئر کہ میں نے بریسٹ فیڈ کرانا ہے. اس کو اون کرے، اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں بٹھائے، ایمان لے کے آئے کہ جیسے قرآن میں ہے کہ مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. اس چیز کو وہ پریکٹیکلی انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کے جائے. اور اگر اس کو کچھ ایشوز آ رہے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے ہاسپٹلوں میں بھی، پرائیویٹس میں بھی لیکٹیشن کلینکس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، جو ماؤں کی اس چیلنج کو یا اس جو سکسیسفلی بنانے کے لیے ان کی ٹریننگ بھی کروائیں گے، ان کی ہیلپ بھی کرائیں گے، وہاں ان کو ایجوکیٹ بھی کرائیں گے، اور یہ ساری ٹیکنیکس بھی سکھائیں گے تاکہ وہ دوبارہ مدر فیڈ کے اوپر بچے کو کیسے واپس شفٹ کروا سکتے ہیں. تو کنٹینیوس اسٹرگل، نیور گیو اپ، یو کیپ آن اسٹرگلنگ، یو شوڈ بی فوکسڈ کہ بچے کو ہم نے سکسیسفلی فیڈ کروانا ہے تاکہ بچے کی ذہنی جسمانی نشوونما ہو سکے، وہ بیماریوں سے بچ سکے. یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے. اگر آپ کمپیریزن میں بات کریں، اگر ہم فارمولا فوڈ کو دیکھیں تو اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں. کبھی آپ پانی زیادہ ڈالیں گے، کبھی دودھ زیادہ ڈالے گا، کمپوزیشن امبیلنس ہونے کی وجہ سے بچے کو ڈائریا ہو سکتا ہے، اور مسائل آ جائیں گے بچے کو. پھر دوسرے نمبر کے اوپر بوٹل ہائیجین، آپ فیڈر کی ہائیجین انشور نہیں کرتے، بعض اوقات جلدی میں آپ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جس سے بچے کے بیمار ہونے کا، اگر بوٹل صاف نہیں ہوگی، پراپر ہائیجینک نہیں ہوگی، تو بچے کا پھر بیمار ہونے کا چانس بھی زیادہ رہتا ہے. تو اس سے بہت زیادہ، ایک تو آپ وہ بیلنسڈ نیوٹریشن یا کمپوزیشن جو بچے کو چاہیے گروتھ کے لیے وہ بھی نہیں رہے گی، اور دوسرا بیمار ہونے کا چانس بھی بچے کا بہت زیادہ بن جائے گا. تو یہ ایک سوشل جہاد ہے جس کو ہمیں ایز اے سوسائٹی سے لینا چاہیے. اور یہ پریکٹس اب ہمارے سوسائٹی کے اندر فارمولا فیڈنگ کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. فارمولا فیڈنگ کی ضرورت صرف بہت لمیٹڈ کیسز کے اندر ہوتی ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر
مدر فیڈ ان کیس اویلیبل نہیں بھی ہے تو جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں وہاں پہ اب وہ ہیومن ملک بینکس بن رہے ہیں جو ہیومن ملک کو پریزرو کرتے ہیں. اسلام میں بھی رضائی ماں کا تصور ہے کہ اگر مدر اویلیبل نہیں ہے تو جو رضائی ماں ہے, جو آپ کی فیملی کے اندر کسی اور کوئی ایسی خاتون ہے جس کے بچے ہیں, تو آپ ٹل فار دا شارٹ ٹائم اس کے اوپر آپ اپنے بچوں کو شفٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی بھی ساری باتیں سمجھانے اور کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی چیز مدر فیڈ کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. سر اگر مدر فیڈ جو ہے وہ ایڈیکویٹ اماؤنٹ نہیں ہے جتنی بچے کی ریکوائرمنٹ ہے, پھر اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر مدر آپ کو اس طرح کی کمپلین کرتی ہے کہ میرا بریسٹ ملک یا ایڈیکویٹ نہیں ہے یا میرا بچہ سیٹسفائی نہیں ہوتا, تو سب سے پہلے مدر کے اس کویسچن کو آپ نے اینالائز کرنا ہے, اس کو پراپر ڈائگنوز کرنا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر. اس میں آپ نے اسٹڈی کرنا ہے کہ کیا مدر کو سب سے پہلے اس کو پراپر جو بیسٹ فیڈنگ ٹیکنیک ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, پراپر جو کس طرح سے بچوں کو فیڈ کرانا ہے. اب دیکھیں بریسٹ فیڈ جب ہم سٹارٹ کراتے ہیں 2 کمپوننٹس ہیں بریسٹ ملک کے, ایک ہوتا ہے فور ملک, ایک ہوتا ہے ہائنڈ ملک. اگر ایک مدر بچے کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے, فیڈنگ سٹارٹ کرتی ہے, تو فور ملک جو دودھ کا پہلا حصہ آتا ہے ابتدائی 3 سے 5 منٹ کے اندر, اس کے اندر پانی اور شوگر ہوتا ہے. یہ قدرت کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک پیٹرن سیٹ کیا ہوا ہے کہ پہلے بچے کا پانی, اس کی پیاس سیٹسفائی ہوتی ہے اور اس کی انرجی ریکوائرمنٹ سیٹسفائی ہوتی ہیں, تو اس کی تھوڑی دیر کے بعد پھر دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہماری مدر موسٹلی کیا کرتی ہیں کہ جب ہم بچے کو فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, یعنی انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے جس میں ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے, موبائل یوز کر لیا, ٹی وی دیکھ لیا, بچے پہ فوکس نہ کیا, تو ہم بچے کو 3-4 منٹ فیڈ کرواتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو اسے کیا ہوتا ہے, بچہ صرف پانی پی رہا ہوتا ہے. تو 20 منٹس to 30 منٹس تک ایک ٹائم میں ایک سائڈ کے اوپر ایک آئسولیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر, جس میں مدر کا فوکس صرف اور صرف بیبی پہ ہو اور بچے کو دیکھے شفقت کے ساتھ, اور پھر اس کو اپنا فیڈ جاری رکھے. 20 منٹس تک جب وہ منیمم ایک سائڈ سے اپنا فیڈ کرائے گی, پھر دوسری سائڈ سے کرائے گی, تو پھر یہ اس کی جو مسکنسیپشن ہے یہ کلیئر ہو جائے گی. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے اس کی مسکنسیپشن کو جج کرنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیبی کا ویٹ اور بیبی کی سیٹسفیکشن, اور بیبی کتنے یورین پاس کر رہا ہے پر ڈے. اگر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے مہینے کے اندر علی وہ تقریباً 800 to 900 گرامز ویٹ گین کرتا ہے, دوسرے مہینے بھی اتنا کرتا ہے, تیسرے مہینے بھی اتنا کرتا ہے. آن ایوریج 2.5 kg ایک بچے کا جو برتھ ویٹ ہے وہ ایڈ ہوتا ہے. برتھ ویٹ میں 2.5 kg 3 ماہ میں وزن بڑھ جاتا ہے. فرض کریں ایک بچہ ہمارے پاس پیدا ہوا تھا, اس کا ویٹ 3 kg تھا, اگلے 3 ماہ میں اس کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے, 5.5 kg ہونا چاہیے. اب ایک بچے کا ویٹ گین بھی نارمل ہے, ہر مہینے وہ 800 to 900 گرام ویٹ گین کر رہا ہے, تو پھر بھی ماں کی یہ کمپلین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسکنسیپشن ہے, سائیکولوجیکلی یا مدر کی کوئی فیڈنگ ٹیکنیک کریکٹ نہیں ہے, یا کوئی ڈسٹریکشن ہے, یا بھی ذہن کلیئر نہیں ہے. تو یہ لیکٹیشن کلینک اسی طرح کی ہیلپ کرنے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. سر آپ ریکمینڈ کریں گے کہ جن کو یہ پرابلم ہے وہ لیکٹیشن کلینکس میں جائیں؟ ہم اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے, لیکٹیشن کلینک میں جانا بے حد ضروری ہے, کیونکہ وہاں کے اوپر ان کے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو پراپرلی متس کو, مسکنسیپشنز کو ڈیٹیکٹ کیا جائے گا, ڈائگنوز کیا جائے گا, اگر اور مدر کو پھر دوبارہ ری ٹرین کیا جائے گا کہ اس کی غلطی یا اس مسکنسیپشن کو کلیئر کر کے وہ پھر سکسیسفل بریسٹ فیڈنگ انشور کر سکے. اچھا سر, اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد وہ روتے بہت رہتے ہیں, اس سے بھی شاید ماں کو یہ لگتا ہے کہ اس کو ڈائٹ پراپر نہیں مل رہی. کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں, یہ علی آپ کی یہ بات یہ بہت کامن مسکنسیپشن ہے کہ بچہ بہت زیادہ روتا ہے. اب بچے کا رونا, سب سے پہلے تو رونا بچے کا ہم دیکھیں, بچے کیوں روتا ہے, رونا بچے کی لینگویج ہے. اس چیز کو پہلے مدر کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اس سے بہت زیادہ ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو اس کو زبان دے کے دنیا میں بھیجا وہ صرف رونا ہی ہے. وہ اپنی ساری نیڈز مدر کو رونے کی شکل میں بتائے گا. اگر اس نے یورین پاس کیا ہوا ہے, اس کا ڈائپر ویٹ ہے تو پھر بھی روئے گا, اگر اسے بھوک لگی ہے تو پھر بھی روئے گا, اگر اس کے پیٹ میں کوئی کمفرٹیبل پیٹ نہیں ہے تو پھر بھی روئے گا, گیس ہے پھر بھی روئے گا. تو یہ چیز اس کو سوللی لنک کر دینا مدر بریسٹ فیڈنگ کی کمی کے ساتھ, یہ بالکل غلط ہے. یہ بھی مسکنسیپشن ہے. یہ بھی لیکٹیشن کلینک والے اور ڈاکٹر جو ہے نا ہیلپ کریں گے. ایک بہت کامن کنڈیشن ہے جو بچوں میں ہوتی ہے, اگلے پروگرامز میں اس کے بارے میں بات کریں گے ڈیٹیل سے, اسپیشل پروگرام ہی کریں گے. انفینٹائل کولک اسے کہتے ہیں. اس کے اندر شام کے وقت بچہ رونا شروع کر دیتا ہے اور بہت زیادہ روتا ہے, انکنسولیبل کرائی ہوتی ہے, چپ نہیں کرتا. ایک تو یہ مسکنسیپشن بھی ہوتی ہے. پھر مدر اور کہتی ہے کہ بچہ روتا ہے مختلف اوقات میں. اب ان سارے مسائل کو جب تک کوئی ڈاکٹر ڈریس نہیں کرے گا پہلے, یا لیکٹیشن کلینک والے ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کریں گے, تو اس بیس کے اوپر آپ بچے کو فارمولا فیڈ کے اوپر شفٹ نہیں کرائیں گے.
یہ بھی غلط ہے بالکل، یہ پریکٹس رانگ ہے. ہماری ساری باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں متھ آئے، مسکنسیپشن آئے، ان کو آپ لیکٹیشن کلینکس کی کنسلٹیشن اور جو ٹرین ڈاکٹرز ہیں ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ چیک کریں. اور دوسرے نمبر کے اوپر بچے کا جو نارمل ویٹ گین کا پیٹرن ہے، پیرنٹس اس کو سمجھیں کہ ہمارے بچے کو کتنا ویٹ گین کرنا چاہیے 1 مہینے کی ایج میں، 2 مہینے کی عمر میں کتنا ویٹ گین کرنا چاہیے، 3 منتھ میں کتنا ویٹ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیرنٹس نے یہ خود ذمہ داری لینی ہے، ان کو خود سمجھنا ہے. ہماری یہ باتیں ساری جو ہم کر رہے ہیں ان کو لوگ اچھی طرح سے جب سمجھیں گے اور ان کو قابل عمل بنائیں گے. اس کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ کا، کہ یہ ساری چیزیں آپ کو اتنا ٹرینڈ کر دیں کہ آپ ان متس، اس مسکنسیپشن سے باہر آ کے جو آپ کے گولز ہیں وہ اچیو کر سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احمد ذکی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ مدر فیڈ کے حوالے سے اور بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے لوگوں کی جو مسکنسیپشنز ہیں اور اس کے حوالے سے جو ایک اویئرنیس ہے وہ اس انٹرویو سے آپ کو ملی ہوگی. بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.